جن جوانوں کا نعرہ ہی من جاں بازم یعنی کہ جان قربان کرنے والا ہو، وہ کیوں کر دشمن کی صفوں میں ہیبت کی علامت نہ ہوں۔ سامعین ذی وقار، فاتح یروشلم صلاح الدین ایوبی نے ایک بار اپنے کمانڈوز کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے ایسے جوان چاہیے جن کی ضرب شیر سے بھی زیادہ طاقتور ہو، جن میں چیتے کی سی رفتار اور ہرن جیسی پھرتی ہو، ان کی نظریں عقابی ہوں اور ان کے اعصاب کسی چٹان کی طرح سخت ہوں۔ آج ایس ایس جی کا ہر نوجوان صلاح الدین ایوبی کی ان باتوں پر پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ بزنس انسائیڈر آسٹریلیا نے اپنی ایک لسٹ جاری کی جس میں انہوں نے پاکستانی ایس ایس جی کو امریکہ کی سیلز اور برطانیہ کی ایس اے ایس سے بھی اوپر نمبر 1 پر رکھا۔ ایس ایس جی کے جوانوں کو بغیر ہتھیاروں سے لڑنے، مختلف قسم کے ہتھیاروں کا صحیح نشانہ لگانا اور اس کے ساتھ ساتھ جاسوسی اور فوری حملے کے گر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ایس ایس جی کو ایک میجر جنرل کمانڈ کرتا ہے اور اس کو 8 بٹالینز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان بٹالینز میں 1 کمانڈو بٹالین جس کا نام یلدرم ہے، 2 کمانڈو بٹالین رہبر کے نام سے جانی جاتی ہے، 3 کمانڈو بٹالین کا نام پوونداز یعنی اسپیشل آپریشنز بٹالین ہے، 4 کمانڈو بٹالین یلغار کے نام سے اپنی پہچان رکھتی ہے، 5 کمانڈو بٹالین کو زلزال کے نام سے جانا جاتا ہے، 6 کمانڈو بٹالین السمسام کے نام سے اپنی شناخت رکھتی ہے، 7 کمانڈو بٹالین بابرم کے نام سے کہلائی جاتی ہے اور 8 کمانڈو بٹالین کو العزب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایس جی کی 2 آزاد کمانڈو کمپنیز بھی ہیں، جن میں موسا کمپنی جو کہ ایمفیبیس آپریشنز یعنی پانی کے نیچے ہونے والے آپریشنز میں اپنی کارکردگی دکھاتی ہے، اور زرار کمپنی جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اور ہر بٹالین میں 700 لوگ ہوتے ہیں اور 4 کمپنیز ہوتی ہیں، اور ہر کمپنی کو پلاٹونز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر ہر پلاٹون کو 10 لوگوں کی ٹیم میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہر بٹالین کی کمانڈ ایک لیفٹیننٹ کرنل کے پاس ہوتی ہے۔ ایس ایس جی کی ہر کمپنی خود میں خاص ہے جو کہ صحرا، جنگل، پہاڑ اور زیر زمین فنون حرب و ضرب دکھانے کے لیے ہر دم و ہمہ وقت تیار ہوتی ہے۔ ایس ایس جی کی جنگی ٹیکنیک گوریلا ٹیکنیک ہے اور یہ جوان خاموشی کو ہی اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ اور ایس ایس جی میں شامل ہونے کے لیے پہلے فوجی کو 2 سال سے فوج میں ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ان جوانوں کو رضاکارانہ طور پر ایس ایس جی میں شامل ہونا ہوتا ہے، اور کسی کو بھی ایس ایس جی خود ایس ایس جی میں شامل ہونے کے لیے نہیں کہتی۔ اور پھر ایس ایس جی میں فوجی شامل بھی کیوں نہ ہوں، ایس ایس جی میں شامل ہونا ایک احساس ہے، ایک اعزاز ہے۔ ایس ایس جی میں شمولیت دینے کے لیے ایس ایس جی کے لوگ ہر یونٹ میں جاتے ہیں اور انہیں ایس ایس جی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہر جوان کو بتایا جاتا ہے کہ عشق کا یہ سفر کتنا طویل ہے، کتنا کٹھن اور صبر آزما ہے۔ اس میں پرخطر جنگل، دشوار گزار راستے، گہری کھائیاں، برف پوش پہاڑ اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ان کا امتحان لینے کے لیے ٹکٹکی باندھے کھڑے ہیں۔ ان تمام خطروں سے نبرد آزما ہونے کے لیے انسان کو ایک مضبوط اور توانا جسم کے ساتھ ساتھ مضبوط قوت ارادی اور عزم صمیم کی دولت سے مالا مال ہونا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جب یہ شیر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں تو دشمن کو کہیں بھی عافیت کے جھنڈے نظر نہ آئیں۔ اس مرحلے کے بعد جو جوان منتخب ہوتے ہیں انہیں سب سے پہلے پشاور کے پیرا ٹریننگ سکول لایا جاتا ہے، اور اسی مرحلے پر ہی ہیروں کی پتھروں سے چھانٹی ہو جاتی ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے بعد یہ جوان اپنے اصل نشیمن یعنی چراٹ کا رخ کرتے ہیں، اور شاید فیکٹیکل کے ناظرین محو سوچ ہوں کہ چراٹ تک انہیں کوئی فوجی گاڑی لے جاتی ہوگی، تو اس بات کو یہ جوان ہمیشہ خارج الامکان کہتے ہیں، کیونکہ یہ کمانڈوز پا پیادہ ہی 60 کلومیٹر کے دشوار اور طویل سفر کو طے کرتے ہیں۔ اور پھر شاید چراٹ پہنچنے پر آپ نے ان کمانڈوز کو دیا جانے والا پہلا حکم بھی سن رکھا ہو، جس میں انہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو آہستہ مت چلو بلکہ دوڑتے ہوئے چلو۔ اور پھر ان جوانوں کی زندگیوں کو آزمائشوں کی بھٹیوں میں جھونک دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں صرف باہمت جوان ہی سرخرو ہوتے ہیں۔ ایس ایس جی کے کارناموں میں آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم،
پین اے ایم فلائٹ 73 کے لوگوں کی آزادی اور دیگر کئی مشن شامل ہیں جن کا تذکرہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم ضرور کریں گے۔ تب تک کے لیے اس موضوع کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ضرور بتائیں کہ دنیا کی کون سی اسپیشل فورس آپ کی پسند